السلام علیکم، میں ہوں سردار اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج فلسطین کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور دل بڑا تنگ ہے اور بہت ہی گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ لگ ایسے رہا ہے کہ پوری دنیا میں ایک گھٹن سا ماحول ہے اور کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ ڈر اور خوف فلسطینیوں کے اوپر اتنا نظر نہیں آ رہا جتنا پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر اس وقت ڈر اور خوف کے سائے منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے اور انتہائی دکھ کی بات ہے کہ مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے اور 53 مسلمان ممالک جو ہیں وہ اس وقت بالکل خاموش تماشائی بنے ہوئے، سوائے داد دینی پڑے گی سوائے ایران کے، کہ ایران اس وقت ایک آزاد ملک ہے، اس کی آزاد پالیسی ہے اور وہ آزاد فیصلے اس وقت وہ کر رہے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ میں فلسطینیوں کے ساتھ۔ باقی جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہ اس وقت ڈر اور خوف میں مبتلا ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جنگ ان کے اوپر مسلط ہو گئی۔ جو صورتحال اس وقت فلسطین کی ہے وہ اتنی گمبھیر ہے کہ آج ہی ابھی میں نے دیکھا کہ آج کے دن کے نام لے کر 11 تاریخ کا اس نے بتایا کہ وہاں سے مولانا ہیں جو کہ اردو سمجھتے ہیں اور اردو میں بات بھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اپنے گھر سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ بڑی دردناک ویڈیو تھی اور اس نے کہا ہے کہ جی ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ نہ ہمارے پاس کھانا ہے، پانی بھی پینے تک کا بھی اب ختم ہو گیا، بچے بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، موت کے سائے ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں، ہر ایک منٹ کے اندر ایک بم گر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو دجالی میڈیا ہے یہ تو آپ کو نہیں دکھائے گا، لیکن جو اوریجنل وہاں سے بندے نے بات کی ہے اس نے کہا جی 1 منٹ کے اوپر ایک بم ہمارے اوپر گر رہا ہے غزہ میں۔ اور غزہ کی آبادی ایسی ہے کہ آپ کو پتہ ہے 40 کلومیٹر ٹوٹل غزہ ہے اور اس میں 40 لاکھ کی آبادی ہے، تو یہ ملٹیپل آبادی ہے اور اس کے اندر وہ بم مار رہے ہیں اور جتنی بھی بلڈنگیں ہیں، فلیٹس ہیں، وہ اس طرح گر رہے ہیں کہ لوگ وہاں پر کچرے کا ڈھیر بن رہے ہیں۔ اور جتنے بھی ویڈیوز آ رہی ہیں جس کے اندر خاص طور پر بچے ہیں، 2008 سے اب تک انہوں نے 33,000 بچے تو پہلے اسرائیل نے مارے تھے۔ آج کی جو صورتحال ہے یہ اس سے بھی زیادہ ابتر ہے۔ کیا مسلمانوں کے بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی حقوق نہیں ہے، ان کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اس وقت امریکہ سرعام ان کے ساتھ کھڑا ہے، اسرائیل کے ساتھ، جو کہ ایک ناجائز طریقے سے فلسطینیوں کے اوپر قبضہ کیے ہوئے۔ کوئی اس کو بولتے ہیں دہشت گرد ہیں، کوئی کچھ بولتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ فلسطینیوں نے اپنے حق کے لیے فلسطینی کھڑے ہوئے ہیں، جو آپ کے زمین کے اوپر قبضہ کر لے، آپ کے علاقے کے اوپر قبضہ کر لے اور اس کے بعد آپ کا جینا بھی حرام کر دیں، تو آپ کا لڑنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کون آپ کو کہے گا کہ آپ کا یہ حق نہیں ہے؟ اسرائیل ایک ناجائز اولاد ہے جس کے خلاف فلسطینی کھڑے ہیں۔ 1948 کا آپ نقشہ دیکھیں تو آپ کو پورا کا پورا فلسطین نظر آئے گا، اس میں کہیں اسرائیل نہیں ہے۔ اس کے بعد وقتاً آپ دیکھتے جائیں گے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اسرائیل بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ تو ایسے چند ایسے ڈاٹ سے نظر آ رہے ہیں نقشے کے اندر کہ یہ فلسطین ہے۔ غزہ کی ایک پٹی ہے، اس کو غزہ کی پٹی بولتے ہیں، یہ ایسے ایسے پٹی ہے غزہ کی جس کو غزہ کی صرف پٹی بولتے ہیں، جس کے اندر یہ لوگ ہیں۔ کھلے جیل کے اندر ان کو رکھا ہوا ہے، یعنی کہ وہ جیل ہے نا جس کے اندر آپ کو باؤنڈری وال ہو جائے اور اس باؤنڈری وال کے اندر آپ کو کہا جائے کہ آپ اس نے باؤنڈری وال کے اندر رہنا ہے، تو جیل اسی کو بولتے ہیں نا۔ اور کیا جیل ہوتا ہے؟ وہ کھلے جیل کے اندر کئی عرصے سے ان کو وہاں رکھا ہوا ہے اور ان کے اوپر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ لوگ بڑی اپیلیں کر رہے ہیں۔ میں کل انڈیا کے بھی ایک کو دیکھ رہا تھا، وکیل ہیں ایک مسلمان، وہ کہہ رہے تھے جی کہ چونکہ انڈیا کا تعلق بھی ہے اسرائیل کے ساتھ زیادہ، پہلے تو انڈیا بھی فلسطین کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن اب چونکہ مودی کا اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہو گیا تو مودی نے اب اعلان کیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ۔ اس نے کہا جی میرا جانا ہوا ہے تو اس طرح کی باؤنڈری لگی ہوئی ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں کہ اسرائیل کی اجازت سے فلسطین میں ویزا لے کے جانا پڑتا ہے کہ آپ جائیں۔ خوراک انہوں نے بند کر دی، پانی بند کر دیا، بجلی بند کر دی۔ جو بھی ظلم اس دنیا میں ہو سکتا ہے ان زمینی خداؤں سے
وہ اس وقت فلسطین کے اوپر ہو رہا ہے، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ امت مسلمہ پہ خاص طور پہ افسوس ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ کے جتنے بھی لیڈران ہیں اس وقت، وہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو جواب دے سکے۔ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ کوئی شدید ترین بیان ہی اس کے خلاف دے دے، سوائے ایران کے۔ تو یہ انتہائی افسوس اور دکھ کی بات ہے، خاص طور پر پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان کے ایک موقف ہمیشہ سے رہا، قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک موقف رہا کہ ہم کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے فلسطینیوں کے اوپر۔ تو ایک ہی لیڈر تھا اس کے بعد عمران خان، جس نے اقوام متحدہ میں بھی، جنرل اسمبلی میں بھی، OIC کے اجلاس میں بھی ہر جگہ اپنے اس موقف کو دہرایا کہ ہم قائد اعظم کو اس موقف کے ساتھ ہیں، کہ جس موقف کو قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ اس طرح کا جو امت مسلمہ کا لیڈر تھا، جو پوری امت کی آواز تھی، جو پوری امت کی اس وقت آواز تھی، اس کو جیلوں میں بند کر دیا، اور جیل کے بھی اندر ایک سی کلاس پنجرے میں بند کیا ہوا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ جب اس کو جیل کے پنجرے میں بند کر دیا ہے تو کون آواز اٹھائے فلسطینیوں کے لیے؟ فلسطینی اس وقت مدد کے لیے آوازیں دے رہے ہیں، اللہ کے سوا ان کی آواز اس وقت کوئی بھی سننے والا نہیں ہے، کوئی بارڈر ان کے لیے کھلا نہیں ہے۔ ایک ہی تو ان کے ساتھ لگتا ہے مصر، اس نے بھی اپنا بارڈر بند کر دیا کہ ادھر نہیں آنا، اوپر سے اسرائیل بمباری کر رہے، وہ نیچے صرف مرنے کے لیے تیار ہیں کہ آج یہ مر گئے، یہ بچ گئے، یہ مر گئے، یہ بچ گئے، اب جو بچے ہوئے ہم کس ٹائم پہ مریں گے، اپنی موت کا انتظار کریں۔ قبلہ اول مسجد اقصیٰ ہے، پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، وہ قبلہ اول کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں۔ عوام بے بس ہے، عوام بالکل تیار ہے، صرف مسلمان جو حکمران ہیں وہ بے غیرت ہو چکے ہیں، وہ بے حس ہو چکے ہیں، وہ ڈالروں کے عوض جو ہے اپنے آپ کو بیچ چکے ہیں۔ تو اے فلسطینیوں، تمہارے پیچھے کوئی حکمران مسلم امہ کا نہیں آئے گا، ان کو آوازیں دینا چھوڑ دو، یہ بے حس ہیں اور یہ ڈالروں کے عوض بک چکے ہیں، ان کے اوپر خوف کے سائے ہیں، ان کے لیے دنیا ہی دنیا ہے، ان کو قیامت پہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے۔ جو اس وقت ہم حکمران بنے بیٹھے ہیں، اللہ نے اس کا حساب بھی لینا ہے۔ یہ بھول چکے ہیں، یہ صرف دنیا ہی دنیا اپنی سمجھتے ہیں اور یہ ڈالروں کے عوض بک چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر دجال کا زمانہ آ جائے اور اس کے پاس بھی ڈالر ہوں گے، یہ اس کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے سارے، یہ آپ کے ساتھ نہیں آنے والے۔ ان کو نہ پکارو، فلسطینیوں اپنے رب سے امید رکھو۔ 313 کے بھی تو اللہ نے مدد کی تھی، فرشتے بھیجے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی فرشتے بھیجے گا۔ اپنے اوپر انحصار کرو اور جتنا لڑ سکتے ہو لڑو۔ شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے فلسطینیوں کی زمین کے مطابق ایک ایک بندے کو عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ جو بے حس حکمران ہیں، ان کو آپ جو پکارتے ہو، ہمارے تو دل پھٹتے ہیں، ہمارے تو سینہ چھلنی ہوتا ہے، لیکن یہ جتنے بھی بے حس حکمران ہیں ان کے کان میں بالکل جوں بھی نہیں رینگتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ یہ جو اندھی اور بہری اقوام متحدہ ہے، یہ عیاش پرست حکمران، یہ عیاش پرست مسلم شاہی حکمران، کیا تمہارے بچے نہیں ہیں؟ یہ فلسطینیوں کے بچے تمہیں نظر نہیں آ رہے؟ یہ کیسے مر رہے تمہیں نظر نہیں آ رہے؟ ان کا دکھ اور درد تمہیں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیا تمہارے بچے نہیں ہیں؟ یہ کون سے اقوام متحدہ، کون سے انسانی حقوق؟ یہ سب یہودیوں عیسائیوں کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے کوئی حقوق نہیں ہے، نہ کوئی انسانی حقوق ہیں، نہ کوئی جنگی حقوق ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی تو اس قدر بے غیرت ہیں
کہ ان کی نسل تباہ کی تھی ہٹلر نے، اور کوئی دنیا میں ان کو اس وقت پناہ دینے والا نہیں تھا۔ یہ وہ سانپ ہے جو جہاں جس نے دودھ پلایا اسی کو یہ ڈستے ہیں۔ فلسطین نے ان کو پناہ دی تھی ہٹلر کے ظلم سے، جب یہ بھاگ رہے تھے دنیا میں ان کو کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی، کہیں پر بھی۔ فلسطینیوں نے ان کو پناہ دی تھی یہاں پر، فلسطینیوں نے پناہ دے کر اس کو ہٹلر کے ظلم سے بچایا تھا اس وقت۔ اب یہ انہی کو جنہوں نے ان کی مہمان نوازی کی، جنہوں نے اپنے گھروں میں ٹھہرائے، اپنی زمین کے اوپر رکھا ان کو، انہی کی زمینوں پہ انہوں نے قبضے کیے، ان کے بچوں کو مار رہے ہیں، ان کی خواتین کو مار رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں کہ کرۂ ارض کے اوپر کوئی جتنا ظلم کر سکتا ہے یہ اس سے زیادہ بڑھ کے کر رہے ہیں۔ لیکن بڑا ہی زبردست جملہ ہٹلر کا، میں اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ لوگ پوچھ رہے تھے آپ کیوں اتنا ظلم کر رہے ہو اور یہودیوں کی نسل کشی کر رہے ہو آپ، تو اس نے کہا تھا میں چند ہزار یہودیوں کو زندہ چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ آنے والی دنیا یہ دیکھے کہ میں ان یہودیوں کو کیوں مار رہا تھا۔ تو آج وہ جو جملہ جو ہٹلر کا ہے وہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس قدر بے غیرت یہ یہودی کہ جس نے ان کو پناہ دی یہ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ ان کے بچوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو ہٹلر نے آج یہ تاریخ نے ثابت کیا کہ جو ہٹلر کر رہا تھا وہ ٹھیک کر رہا تھا، جو اس نے کہا تھا کہ میں چند یہودی چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ آنے والی دنیا کو یہ پتہ چلے کہ میں نے یہودیوں کو کیوں مارا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کے حق پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری نازل کرے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرشتوں کی مدد نازل کرے۔ ہمارے حکمرانوں نے کبھی بھی نہیں جاگنا، فلسطینیوں کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔